علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. تو الحمدللہ آج ہم اپنے 14ویں سبق کو یعنی 14ویں حدیث کو شروع کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 14. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. سجن المؤمن یعنی مومن کے لیے سجن ہے یعنی قید خانہ ہے. و جنت الکافری، اور کافر کے لیے جنت ہے یعنی جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس حدیث کا مطلب ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے یعنی قید خانے کی ایک مثل ہے. جیسے کہ آپ خود سوچیں کہ ایک قیدی ہے، جیل میں اس کی کوئی مرضی چلتی ہے؟ نہیں چلتی، کیونکہ وہ قید میں ہے نا. تو اب جیلر جو اپنی مرضی سے اس کو کھانا دے وہ اس کو کھانا پڑتا ہے، اپنی مرضی سے جو کپڑے دے وہ پہننے پڑتے ہیں، اپنی مرضی سے اس کو سلاتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھاتے ہیں. وہ ان کے مطلب گویا کہ ان کا بندہ ہے، ان کی مرضی جیسے چلے ویسے اس پہ چلاتے ہیں. تو دنیا مومن کے لیے ایسے ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہر کام کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ سوچیں کہ دنیا میں اس کے لیے اتنی ہیں تھوڑی سی مشکلات، لیکن اگر اس نے یہ آزمائش کو پاس کر لیا، اس پیپر کو، اس امتحان کو پاس کر لیا، تو آخرت میں تو اس کے لیے جنت ہی جنت ہے. اس کے برعکس جو کافر ہے اس کے لیے دنیا جنت ہے یعنی جو چاہے وہ کرتا ہے، ہر سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن آخرت میں نعوذ باللہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل نے یا پھر حضرت ابو بکر نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر نے، میرے خیال میں، مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو چٹائی ہوتی ہے، ہاں حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے، کنفرم ہے، یاد آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی مبارک پہ سوئے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک ہے یا پھر کمر مبارک ہے، وہ چٹائی کے نشانات اس میں پڑ گئے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نا کہ آپ کے لیے دنیا کو نعمتوں سے بھر دے. آپ دیکھیں نا ان کفار کو کہ ان کے لیے کتنی ساری آسائشیں ہیں. آپ تو اللہ کے پیارے رسول ہیں، اس کی ہر بات بھی مانتے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ سے آپ ایک دفعہ سوال تو کریں، آپ کو ضرور عطا ہوگی. تو میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے ابو بکر، میں دنیا میں اگر ساری خواہشات، ساری آسائشیں لے لوں تو آخرت میں کیا لوں گا؟ تو بس میں ان تمام چیزوں کو آخرت کے لیے چھوڑتا ہوں اور اپنے امتیوں کے لیے ایک مثال بنتا ہوں کہ دنیا میں تھوڑی سی آزمائشیں ہیں، ان کو آپ صبر کرو، پھر آخرت میں آپ کے لیے جنت ہی جنت ہے، جو چاہے وہ کرو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق دے اور ان تمام آزمائشوں پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے اور ان تمام امتحانات پر ہمیں A1 گریڈ کر کے پاس کرے انشاءاللہ.